إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وصارعوا إلى مغفرة من ربكم، اور تیزی کرو، سبقت کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وجنت عرضها السماوات والارض، اور جنت اس کی جنت کی جانب جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خوشی میں اور غم میں ہر حال میں اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ذوالجلال احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، اس آیت کریمہ میں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو، سبقت کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف. عرضها كعرض السماء والارض، اس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. کتنی ہے اللہ بہتر ہی جانتے ہیں. یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ جنت ہمارے گمان سے بہت ہی زیادہ وسیع ہے. پھر اللہ احکم الحاکمین نے اہل جنت کے صفات کا ذکر کیا، ان کی صفتیں کیا ہیں. فرمایا جو اللہ کی راہ میں تنگی ہو پھر بھی
کشادگی ہو پھر بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جانے والے، غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہی ہیں وہ ان کو معاف کر دینے والے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا مومن سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال سے محبت کرتے ہیں۔ اب اگر مال کی محبت ہی زیادہ ہو تو وہ ایمان کیسا ہے؟ اور وہ نیکی جو اللہ کی محبت سے خالی ہو وہ نیکی ہی کیسی ہے؟ ایک اور مقام پر اللہ احکم الحاکمین مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ ذوالجلال نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے۔ مال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور جان بھی اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی۔ فرمایا یہ چیزیں جو میں نے تمہیں دی ہیں یہ مجھے واپس لوٹا دو۔ کیا مانا؟ جیسے میں کہوں ویسے کرو، جہاں میں حکم دوں وہاں مال خرچ کرو، جہاں جان کی ضرورت ہو اپنی جان کو وہاں خرچ کرو، اور اس کے بدلے میں رحیم اور کریم مالک تمہیں جنت عطا فرما دوں گا۔ دینے والا بھی وہ اور پھر اس کے بدلے میں جنت عطا فرمانے والا بھی وہ۔ تو انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے اور اللہ کی رضا کی نشانی ہے۔ مال اللہ نے دیا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، پھر خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ آج اگر کوئی کسی کو کہے بھائی یہ 100 دینار لے لو، میں کچھ دنوں کے بعد چند دنوں کے بعد تمہیں 100 کے بدلے 700 دے دوں گا، یقین آ جاتا ہے کہ نہیں؟ یار 100 کے بدلے 700، اور وہ اللہ ذوالجلال جو خزانوں کا مالک ہے وہ فرما رہے ہیں، فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے اس دانے کی سی ہے، گندم کا دانہ بوئیں تو اس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی سے ہر سٹے سے 100 دانے ہیں۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور میں جس کو چاہوں اس کے مال کو زیادہ کر دیتا ہوں، کیونکہ واسع علیم، وسعت والا جاننے والا اللہ ذوالجلال ہی ہے۔ اب مومن کو تو یقین آ جاتا ہے کہ میرے رب کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیر واعظم اجرا، جو تم آگے بھیجو گے وہ اللہ کے ہاں پاؤ گے اور اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے پھر انفاق کی مثالیں قائم کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے والوں میں سب سے زیادہ مالدار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مالک نے فرمایا اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو، یہ میرا باغ جو مسجد نبوی کے سامنے جہاں اللہ کے نبی تشریف لے جاتے
اس کا ٹھنڈا پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ یہ باغ مجھے زیادہ محبوب ہے، آپ گواہ ہو جیے، آپ اس کو لے لیجئے، میں نے اللہ کی راہ میں اس کو دے دیا ہے۔ فرمایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی تجارت ہے، کامیاب تجارت ہے، نفع بخش تجارت ہے، اللہ نے تمہاری بات کو سن لیا، لہذا یہ باغ تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے رشتہ داروں اور چچیرے بھائیوں میں باغ تقسیم کر دیا۔ یہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم مجمعین، کیونکہ انہیں یقین تھا، مالک فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، جو تم خرچ کرتے ہو اور وہ اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے، اور وہی رزق سب سے بڑا رزاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں مال بڑا خرچ کرتے تھے، اور جب رمضان آتا، رمضان میں آپ کی سخاوت تند و تیز آندھی سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو مال خرچ کرتا ہے اسے اور عطا فرما دے، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ جو مال خرچ نہیں کرتا اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مالک فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، آدم کے بیٹے تم میری راہوں میں خرچ کرتے رہو اور میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مکہ چھوڑ کر، مکان بلڈنگیں چھوڑ کر مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ اب انصار کیا کرتے ہیں؟ قرآن گواہیاں دے رہا ہے، فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون۔ فرمایا جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے مدینے میں مقیم ہیں، وہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں دیا جائے وہ اپنے دل میں اس کی کوئی حاجت نہیں پکڑتے اور اپنی ذات پر انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ صحابہ کرام آتے ہیں مدینے میں، مہاجر مکے سے آ رہے ہیں، انصار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ ہمارے بھائی ہمارے پاس آ گئے ہیں، ہمارے پاس باغ ہیں، ہمارے باغ آدھے آدھے انہیں دے دیجئے آدھے ہمیں دے دیجئے۔ فرمایا یہ تو باغبانی جانتے نہیں، تم باغبانی کرو ان کو بھی حصہ دے دیا کرو۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارہ حضرت سعد بن ربیع انصاری کے ساتھ کر دیا، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ سعد گھر جاتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کو، فرماتے ہیں میں انصار میں سب سے بڑا مالدار ہوں، آدھا مال آپ کو دے دیتا ہوں، آدھا مال میرا اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، جو تمہیں پسند کرے میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد اس سے نکاح کر لینا۔ فرمایا بھائی اللہ تمہارے مال پر میں برکت دے، نہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت ہے نہ بیویوں کی ضرورت ہے، مجھے بازار کا راستہ بتلا دیجئے، میں تاجر آدمی ہوں، تجارت کروں گا۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ تجارت شروع کی، اللہ نے برکتیں عطا فرما دی۔ اور صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ ان کے ایثار، ان کی قربانیوں کا ذکر اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم میں کیا۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ فرمایا کھانے کی چاہت کے باوجود بھی وہ مسکینوں کو، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ شکر نہیں چاہتے۔ تو میرے بھائیو دوستو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقۃ حتی یقضی بین الناس، فرمایا قیامت کے روز ہر بندہ اپنے صدقے کے نیچے ہوگا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ میرے بھائیو دوستو، اور آپ نے فرمایا صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، لوگو اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، خواہ کھجور کا کچھ حصہ دے کر ہی بچانا پڑے۔ کھجور کا کچھ حصہ بھی ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سوالی آتا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، انگور کا ایک ہی دانہ تھا، وہ سوالی کو دے دیا۔ کہنے والا کہتا ہے، اماں جی یہ انگور کا دانہ لے کر کیا کرے گی؟ اور فرمایا تو تعجب کرتا ہے، اب اس انگور کے دانے کے اندر کتنے ذرے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی، فرمایا وہ بھی دیکھ لے گا، اور یہ صدقہ قیامت کے دن کفارہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، فرمایا اللہ ذوالجلال نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا 5 باتوں کا، ان 5 باتوں میں ایک بات یہ تھی، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، میں تمہیں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کا حکم دیتا ہوں۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کو دشمن نے پکڑ لیا، اس کے ہاتھ اور گردن باندھ دیے گئے اور اس کو قتل کرنے کے لیے قتل گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور وَأَفْدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ، وہ تھوڑا بہت دے کر اپنی جان کو چھڑا لیتا ہے۔ فرمایا یہی حال صدقے کا ہے، تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ تمہاری مصیبتوں کو ٹال دیں گے، اللہ بیماروں کو شفا دے دیں گے۔ اور صدقہ کرنے والا کوئی مسلمان بھی ہو، کافر اور ظالم بھی ہو، فاسق و فاجر بھی ہو، اللہ اسے بھی اس کا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدقۃ تطفی غضب الرب، صدقہ اللہ کے غضب کو، غصے کو مٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا انسان کو بری موت سے بھی بچا لیتا ہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والصدقۃ تطفی الخطیۃ کما یطفی الماء النار، صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ہمت عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ شیطان تو سمجھاتا ہے بھائی صدقہ نہ کرو، مال خرچ کرو گے مال کم ہو جائے گا، بچوں کا بھی مستقبل دیکھنا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا لوگو ثلاثۃ اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں 3 باتیں کہتا ہوں، پلے باندھ لو، اس کو اچھی طرح یاد کر لو۔ ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ کرنے سے بندے کے مال میں کمی نہیں ہو، مال میں اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے، مال کی اللہ حفاظت کر لیتا ہے، مال کو اللہ محفوظ کر لیتا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ذکر علی ان الاعمال تتباہا، فرمایا مجھے بتلایا گیا کہ اعمال ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، اور صدقہ کہتا ہے انا افضلکم، میں تم سب سے افضل ہوں۔ اور حضرت اللہ مالک فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا جو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، شح سے بچا لیا گیا، یہی کامیاب ہیں۔ اور شح اور بخل میں فرق کیا ہے؟ شوق یہ ہے کہ کسی چیز کی حرص کرنا اور اس کے لیے پوری توانائیاں خرچ کر دینا، اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ شوق ہے، اور جب حاصل ہو جائے تو پھر اس میں بخل کرنا، اس کو خرچ نہ کرنا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو جس اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔
سخی اللہ کے مقرب ہوتا ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے اور جنت سے بھی قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، لیکن بخیل اللہ سے بھی دور، مخلوق سے بھی دور، جنت سے بھی دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اور ایک اثر میں ہے ان اللہ عز وجل اقسم بعزتہ، اللہ ذوالجلال نے اپنے عزت کی قسم کھائی کہ بخیل کو اپنے قریب نہیں آنے دے گا۔ اور حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی، اتدری لما اتخذک خلیلا، آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو اپنا خلیل کس لیے بنایا ہے؟ خلیل گہرے دوست کو کہتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ آپ لینے کی بجائے دینے کو پسند کرتے ہیں، آپ لوگوں کا مال لینے کی بجائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ، قریب من الجنت، قریب من الناس، بعید من النار، جیسا کہ میں نے عرض کیا سخی اللہ کے قریب، لوگوں کے قریب، جنت کے قریب اور جہنم سے دور، اور بخیل اللہ سے دور، جہنم کے قریب، لوگوں سے بھی دور اور جنت سے بھی دور۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، کیونکہ اللہ کی راہ میں ایک زکوٰۃ ہے، وہ آپ کے مال کی پر فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ صدقات ہیں۔ انسان کو چاہیے خواہ تھوڑا ہو، جتنے بھی اللہ نے توفیق دی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھے، اپنے محلے میں دیکھے، اپنے دوستوں میں دیکھے، جن لوگوں کی آمدن ان کے جائز خرچے سے کم ہے وہ آپ کے صدقات کے بھی مستحق ہیں، وہ آپ کی زکوات کے بھی مستحق ہیں۔ اور امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا کہ جناب مجھے زخم ہے، 7 سال سے مجھے زخم ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا، بڑے علاج کروائے ہیں، بہت ہی حکیموں کے پاس گیا ہوں، مشورے کیے ہیں، مگر زخم ختم نہیں ہوتا۔ فرمانے لگے کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو۔ انہوں نے کنواں لگا دیا، اللہ اس کنویں کے بدلے تمہارے زخم کو خشک کر دے گا۔ اس نے کیا، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی رحم سنتان صدقۃ وصلۃ، فرمایا صدقہ مسکین پر صدقہ ہے، ایک مسکین کو آپ دیتے ہیں اس کے لیے وہ صدقہ ہے، لیکن اگر آپ کا رشتہ دار مسکین ہے آپ اس کو دیتے ہیں آپ کو 2 اجر ملے گا، ایک صدقے کا اجر ملے گا، رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی کا اجر ملے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اگر کوئی رشتہ دار ہمارے خلاف باتیں کرتا ہو، اگر کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ہم اس کے قریب نہیں جاتے۔ حالانکہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا الا ذی رحم کاشے پر، رشتہ دار پر صدقہ سب سے بہتر ہے۔ کاشے اس رشتہ دار کو کہتے ہیں کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، آپ اس کے ساتھ رحم دلی کرتے ہیں، وہ دشمنی کرتا ہے، عداوت کرتا ہے۔ عموماً رشتہ داروں میں ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر تم اس کو دیتے ہو وہ تمہارا بہترین صدقہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حوصلہ اور ہمت عطا فرمائیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ من اہل حرها القبور، بے شک صدقہ کرنے والوں سے اللہ ذوالجلال صدقہ قبروں کی گرمی کو بجھائے گا، اور مومن قیامت کے روز اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ذوالجلال اپنی محبت اور اپنی راہ میں اللہ مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ
الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عصر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، آپ نماز کے بعد فوراً اٹھے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے گھر تشریف لے گئے، واپس آئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ نے وہ کام کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا۔ فرمایا میرے گھر میں سونے کی ایک ڈھیلی تھی، ٹکڑا تھا سونے کا، تو مجھے یاد آیا، میں نے کہا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، لہذا میں نے اس کو تقسیم کر دیا۔ اور صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا، میرے پاس بڑا مال تھا، میں نے کہا میں آج ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، میں نے آدھا مال لیا، اللہ کی راہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ یہ میرا آدھا مال ہے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق تشریف لائے، فرمایا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو میں نے کہا میں ابو بکر سے کبھی بھی سبقت نہیں کر سکتا۔ جیش اسرا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر کہا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 1000 دینار کپڑے میں اٹھا کر لے کر آئے، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، 1000 دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الٹ پلٹ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں گے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ صحابہ کرام کا حال تھا۔ تو میرے بھائیو دوستو، انفاق فی سبیل اللہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ کے گھر تعمیر کرنا، مسجدیں تعمیر کرنا، فرمایا من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مسجد میں حصہ ڈال دیتا ہے، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مر جاتا ہے اس کے تمام عمل ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا عمل کیا ہے جس کا اجر جاری ہے، مسجد بنا دی، کنواں بنا دیا، کوئی ایسا کام کیا لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، فرمایا علم ينتفع بہ، کسی کو علم سکھلا دیا وہ آگے پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑی وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو اس لیے علم نافع نشر و اشاعت ہے دین کی، قرآن و حدیث کی تعلیم دینا، اسی طرح دینی کام میں مدد کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، فرمایا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، انگلی شہادت کی اور درمیانی انگلی کو کا اشارہ کر کے آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی مدد کرنے والا، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو مجاہدین کی مدد کرتا ہے اس کو اللہ ذوالجلال اتنا ہی اجر عطا فرما دیتے ہیں جتنا مجاہد کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، ان کی مدد کرنا، یہ مومنوں کی نشانی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا اللہ کی محبت میں یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السَّعْيُ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بیوہ عورتوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا ہے اس کو اللہ اتنا اجر و ثواب دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا، رات کو قیام کرنے والا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے ہمارے ماحول میں بے شمار بیوہ بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے دل میں سختی پیدا ہو گئی ہے، فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اللہ تیرے دل میں نرمی پیدا کر دے۔
اس لیے بھائیوں یتیموں مسکینوں کی اعانت کیجئے اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے، اور روزے دار کو افطار کروانا، فرمایا جتنا اجر اس کو ملتا ہے اللہ روزہ افطار کرنے والے کو بھی دے دیتے ہیں۔ اور جن چیزوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے ان میں سب سے پہلی ریاکاری ہے، دکھلاوا کا، فوٹو بنانا، بینر بنانا اور اس کو واٹس ایپ پہ کہ فلاں حاجی صاحب نے اتنا خرچ کیا ہے فلاں مسکین کو۔ اور اللہ کے بندو وہاں تو حکم یہ تھا کہ اللہ قیامت کے دن اس بندے کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، رجل تصدقها فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اتنا خفیہ انداز میں خرچ کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہاں ریاکاری سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح احسان کرنا، کسی کو نیکی کر کے احسان جتلانا، فرمایا اس سے بھی بندے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، بجائے اجر لینے کے وہ اللہ کے غضب کا شکار بن جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو سودا گھر میں بازار دکان پہ نہ بکے چلو مسکینوں کو دے دے، گھٹیا مال دینا، حالانکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اچھا مال دو جس کو خود پسند کرتے ہو۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی پر نیکی کی، کسی پر احسان کیا، بعد میں کہا مجھے واپس کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صدقہ کر کے اس کو واپس لے لیتا ہے اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو پیٹ بھر کے کھائے لیکن پھر کیا کر دے اور اس کو چاٹنا شروع کر دے۔ اس لیے کسی پر احسان کر کے، کسی پر کو نیکی کر کے اس سے واپس نہیں لینی چاہیے۔ اور میرے بھائیو رمضان آ رہا ہے، رمضان میں جہاں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے وہاں صدقہ و خیرات کا بھی اجر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں حوصلہ ہمت عطا فرمائے کہ وہ مال جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اور اللہ ذوالجلال کا وعدہ ہے کہ یہ مال اور جان میری دونوں امانتیں ہیں، میں نے تمہیں دی ہیں، اب میرے حکم کے مطابق ان کو خرچ کرو، میں اس کے بدلے تمہیں جنت عطا فرما دوں گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہ رب کریم غفور رحم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رب کریم دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ یا اللہم فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ کچھ بھائیوں نے عزیزوں نے دعا کے لیے کہا، ایک بھائی تنویر صاحب ہیں ان کو بھی کینسر ہے اور ایک محترمہ ہیں ان کو بھی کینسر کی تکلیف ہے، اور ہمارے دوست مبارک سازون مطوع کی اہلیہ ہیں، دعا فرمائیں اللہ ذوالجلال انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اجعل یا اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، اللہم انصر عبادنا و اخواننا اہل غزہ، اللہم انصر لهم نصرا عزیزا، اللہم افتح لهم فتحا قریبا،
اللهم احفظهم كما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. واقم